60 ہجری کی محرم کی پہلی تاریخ کو جب آپ کو جی اشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیسے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس گرفتار کرنے والے آنے والے کو پانی پلایا اور سارے لشکر کو بھی پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت قریب آیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے۔ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدائے تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں جہاں سے آئی ہوں مجھے واپس چلا جانا جو۔ آپ کے اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ تو حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی یہ دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اہل بیت نبوت ان کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہوگی جو تمہارے خطوط ہیں تو ظاہر ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور نے کہا، ہم نے وہ خطوط نہیں لکھے تھے، ہمیں تو بس آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی مدد کرنی ہے۔ امام نے کہا، تو کیا چاہتا ہے؟ اور نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح تکرار ہوتی رہی۔ اور نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر دوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی، آپ قادسیہ اور عزیب کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے، ساتھ ساتھ اور بھی چلتا رہا۔ جب امام کا قافلہ بنی مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ تھوڑی دور پر حر بھی آ ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر بیدار ہوئی اور 3 بار فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور عرض کی، ابا جان، اس وقت یہ کلمان زبان پر کیسے جاری ہوئی ہے؟ فرمایا، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا، خدائے تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا، جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، خدائے تعالیٰ تمہیں وہ جزائے عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ جب آپ کا قافلہ نیرواں میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتی دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ ہوا، حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دیں اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت نے کہا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں عذری اشفیہ میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نگران بھی ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر دے گا۔ اور کس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زبیر بن قین نے کہا،
یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے، اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم ان کو مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو، اور خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر جائیے، فراج یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ محرم کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا، تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ وقت وہ تھا جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، جس کو فرو کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 4000 کی فوج کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا پروانہ لے کر دیا گیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی دور پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ حسین کی مہم کو سر کرو اور اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ امر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بیٹا تھا۔ نواس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی فضیلت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس امر کے لیے ہرگز نہ بھیجیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر حسین کے مقابلے میں نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت سے دستر بردار ہو جاؤ۔ ابن سعد اس معاملہ پر غور کرنے کے لیے دن کی مہلت لی، پھر آخر دنیوی لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے امام علی مقام کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہی 4000 کی فوج جو ملک ایران جانے کے لیے تیار تھی انہیں ساتھ لے کر تیسرے محرم کو کربلا آ گیا اور پھر برابر کمک پہنچتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حضرت امام علی مقام کے کل 72 آدمی ہیں جن میں بیویاں اور بچے بھی ہیں، اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اس لیے لڑائی کا سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت و بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا اثر تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ 2 گنی 4 گنی 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا، کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو کربلا میں بھیج دیا۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل میں خوف زدہ ہیں، اور 500 جنگی سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا تاکہ ان کے ساتھی پانی کے ایک بوند نہ لے سکیں۔ یہ واقعہ حضرت امام علی جدی علیہ السلام شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ابن سعد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر میرا پسند نہیں ہے یہاں پہ آنا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد نے اپنا سوال اور امام کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا تم حسین اور ان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا اس نے کہا میں سمجھ گیا ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں ہے۔